سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے میری نماز، میری عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ قرآن پاک کی یہ آیت بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھتا رہے، گویا کہ اسے وظیفہ زندگی بنا لے، جسے ہم وظیفے بنا لیتے ہیں بعض دفعہ، صبح وہی پڑھ رہے ہیں، شام بھی وہی پڑھ رہے ہیں، رات بھی وہی پڑھ رہے ہیں، سوتے بھی وہی پڑھ رہے ہیں، اتنی تعداد پوری کرنی ہے، یہ وظیفہ بنا لیا۔ تو ایسے اس آیت کو اپنا وظیفہ زندگی بنائے، یعنی اپنی زندگی کا نصب العین بنائے، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے ہر وقت، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ مسلمانی کا خلاصہ ہے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے، پیچھے اسلام کے احکامات بیان ہوئے، پھر عقائد بیان ہوئے، پھر سب چیزیں بیان ہوئی، گویا کہ اس آیت نے آ کر اس کو نچوڑ نکالا ہے۔ مسلمانی کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان ہر حال میں، ہر کام میں، ہر کیفیت میں، ہر حالت میں اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہیں کرتا وہ۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل بذات خود کچھ نہیں ہوتا۔ اس غلط فہمی سے آدمی کو نکلنا چاہیے، عمل کی بذات خود کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ ایک کوانٹٹی ہے، ایک صورت ہے، اس کی ایک شکل ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اس کی روح کچھ اور ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ ہے نیت۔ نیت کس بات کی؟ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی ہجرت کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑا عمل ہے۔ دو چیزوں کے بارے میں حضور نے فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک بندہ کافر ہے، کفر کی زندگی میں گناہ کرتا رہا، خدا کی نافرمانیاں کرتا رہا، زیادتیاں کرتا رہا، اپنی جان پر ظلم کرتا رہا، سب کچھ کیا ہے، 70 80 90 100 سال کی عمر گزر گئی، اور پھر خیال آیا تو توبہ کی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا، کفر کی زندگی گزاری، تو اس کلمے میں وہ طاقت ہے کہ اس کے 100 سال کی زندگی کو ایک قلم اس کو ختم کر دے گا۔
یک قلم اس کے اوپر قلم پھیرے گا یک دم. ایک تو اسلام میں یہ طاقت ہے. دوسری فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ. جب آدمی اللہ کے لیے وطن چھوڑتا ہے، گھر بار چھوڑتا ہے، جہاں اس کا بچپن گزرا ہے، جہاں کی گلیوں سے اس کی یادیں وابستہ ہیں، جہاں اس کے لنگوٹیے دوست یار ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، سب کچھ ہے، ساری زندگی تو ہے. انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہوتی ہے. یہ تعلقات ہی تو ہماری زندگی ہوتے ہیں. لیکن اس نے سب کچھ چھوڑا، تج دیا اور چھوڑ کر نکل پڑا خدا کے نام پر. تو اس کی اتنی عظمت ہے تہدم ما کان قبلہ. اس کا پچھلا سارا کھاتا صاف ہو جاتا. ہجرت جیسا عمل چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے. لیکن فرمایا کہ اگر اس میں نیت اللہ کو لینے کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہے، تب یہ ہجرت ہے، ورنہ یہ ہجرت بھی ہجرت نہیں ہے. من کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جو ہجرت اس لیے کر رہا ہے اللہ راضی ہو جائے، اسے اللہ ملے گا. اور جو ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ میں کوئی مال کماؤں گا، کوئی کلیم کر لوں گا، کسی عورت سے شادی کر لوں گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت پھر خدا کے لیے نہیں ہے. اس لیے قیامت والے دن اعلان ہوگا، بڑا اہم اعلان ہے یہ. اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو اے انسانوں، آج میری طرف سے یہ بڑا ہی انصاف پر مبنی اعلان ہے. کوئی ظلم زیادتی اس میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. انسان خود بھی کہہ سکتا ہے، اس کو غور کر کے فیصلہ کر سکتا ہے. کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے کہ دیکھو جس آدمی نے جو کام جس کے لیے کیا ہے اس سے جا کر اس کا بدلہ لے لے. جس نے میرے لیے کام کیا وہ میرے سے لے لے. جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، گھر والوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اچھا حاجی صاحب، نمازی صاحب، الحاج فلاں، عالم صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، داعی، مبلغ، شیخ، مفسر، سب کچھ لوگوں کے کھاتوں میں اگر لکھوانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اپنی عظمت اور دھاک کا سکہ جمانے کے لیے جس نے کیا ہے وہ لوگوں کے پاس چلا جائے. میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے کیونکہ میرے لیے کیا نہیں ہے. اور یہ بھی فرمایا انا اغنى الشرکاء یعنی شرک. تم تو پارٹنرشپ برداشت کرتے ہو، بلکہ تمہیں تو سہارا چاہیے ہوتا ہے نا، کیونکہ تم کمزور لوگ ہو. پارٹنرشپ ہمیشہ کمزوری ہوتی ہے انسان کی. ورنہ آدمی اگر خود چل سکتا ہے تو کہتا ہے میں سولو فلائٹ چلاؤں گا، میں نہیں کسی کے ساتھ ملاؤں گا، کیونکہ مجبور ہو جاؤں گا. پارٹنر کے فیصلے مجھے ماننے پڑیں گے، رائے کا احترام کرنا پڑے گا. تو مجبوری کا نام شکریہ. تو اللہ فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں کسی بھی پارٹنر سے، کسی بھی شریک سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ایک عمل ایسا ہوا کہ جس میں کچھ اللہ بھی تھا، کچھ غیر بھی تھا، کچھ دنیا داری بھی تھی، کچھ خدا خوفی بھی تھی، کچھ اللہ کا جذبہ بھی تھا، کچھ یہ بھی تھا کہ چلو معاشرے میں بھی تھوڑی سی واہ واہ ہو جائے، بات بن جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، دیکھو میں نے کیا تیر مارا ہے، تختی لگ جائے میری کہ فلاں صاحب نے یہ سڑک بنوائی، فلاں صاحب نے یہ نالا بنوایا، فلاں صاحب کی کاوش سے یہ ہوا، بینر لکھے جائیں اس کے نام کے. یہ بھی تھا. تو اللہ فرمائیں گے نہ یہ مجھے نہیں چاہیے، نہ میرے پاس تو وہ عمل لاؤ کہ جس میں غیر کا ایک شائبہ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی اس میں شرکت نہیں ہے، صرف میرے لیے جو کیا وہ عمل میرے پاس لاؤ، میرے پاس سے بدلہ لے لو. اور بہت بدلہ دوں گا، تھوڑا نہیں ہوگا، بہت ہوگا، لیکن اسی کو ملے گا جس نے میرے لیے کیا. تو یہ اعلان، یہ حدیث مبارکہ، یہ آیت مبارکہ، یہ سب ایک ہی نقطے پر جا کر جمع ہو رہی ہیں. وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ ہے اخلاص، جسے کہتے ہیں اخلاص نیت. انسان کی نیت کا قبلہ درست ہو جائے. نیت کیا ہے؟ یہ راستہ ہے، جس راستے پر ہم سفر کرتے ہیں اس کا تعین کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منزل جو ہوتی ہے راستہ وہی ہوتا ہے. جیسے کل بھی فرمایا اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دیا ہے. تو راستہ نیت ہے، یعنی جیسی نیت ویسی منزل، جیسا راستہ ویسی منزل، جیسی نیت ویسی مراد، جیسی نیت ویسی مراد، یعنی جو نیت کریں گے وہی ملے گا. تو یہ آیت مبارکہ ہمیں متوجہ کرتی ہے. ہم عام طور سے اس سے غافل ہوتے ہیں عام زندگیوں میں. ایک تو ہے نا کہ چلو
جو ہم نیک کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی کی غریب کی مدد کر رہے ہیں، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، نیک کام ہے، اس میں چلو ہم نیت اچھی کر لیں۔ ایک بات تو یہ ہے، یہ بہت ضروری ہے، عبادات تو نیت کے بغیر ٹھیک ہوتی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے نیت نماز پڑھنے کی نہیں سرے سے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ اٹھک بیٹھک کر کے واپس چل دیا۔ روزے کی نیت نہیں کی، سارا دن بھوکا رہے، 2 دن بھوکا رہے، روزہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، وہ ویسے آپ کا صدقہ شمار ہو گیا، زکوٰۃ نہیں بنی۔ حج پہ نیت ضروری ہے، عبادت تو بغیر نیت کے سرے سے ہوتی نہیں ہے۔ جو باقی زندگی کے معاملات ہیں اس میں بھی نیت کا بڑا کردار ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جتنے بھی ہمارے کام ہیں نا زندگی کے جائز کام، جسے ہم کہتے ہیں مباحات، مباح ہے یہ کام، اس کے اندر نیت کے اچھے ہو جانے سے وہ عمل اچھا ہو جاتا ہے، وہ عمل کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ ایک جائز کا مثلا ہم ابھی یہاں سے اٹھیں گے، گھر جائیں گے، گھر جانا ہے ہماری ضرورت ہے، کیونکہ مسجد ہے، مسجد میں تو ہم اپنی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتے، آرام کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، اہل خانہ کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے، کوئی صلاح مشورہ کرنا ہے، کوئی معاشرتی سرگرمیاں ہیں، کوئی مہمان آ جائے گا، کچھ بھی آ جائے گا، بہرحال ہمیں یہاں سے اٹھنا ہے، جانا ہے۔ اب یہ جو جانا ہے یہ ایک عمل ہے، جانا ایک عمل ہے، لیکن اس عمل پہ کوئی ہمیں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، ایک مباح کام ہے۔ شریعت نے ہمیں اجازت دی کہ آپ جا سکتے ہیں۔ جب نماز ختم ہو گئی، دینی بات تقاضا ختم ہے، تو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، فاذا قضیت الصلاۃ۔ اب اس کے بعد اس میں ثواب ملے گا نہیں ملے گا، یا گناہ ملے گا، کیا ملے گا؟ اگر تو ہم بری نیت سے اٹھے یہاں سے تو گناہ ملے گا۔ مثلا ایک آدمی یہاں سے اٹھتا ہے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، وہ یہ نیت لے کے اٹھتا ہے کہ میں اٹھتے ہوئے کوئی بہت خوبصورت قسم کی قیمتی جوتی اٹھا کر نکل جاؤں گا، تو جو اس نے یہ نیت کی اور اس نیت سے اٹھا، اٹھنے کے ساتھ ہی ہر قدم جو اس کا چل رہا ہے وہ گویا کہ گناہ کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، ہر قدم جہنم کا قدم بن گیا۔ لیکن اگر اس نے نیت اچھی کر لی کہ میں گھر اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے ذمہ حقوق ہیں، اللہ کا حق سب سے پہلے، ان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا وان لجارک علیک حقا وان لضیفک علیک حقا، کہ فرمایا حضور نے سب سے پہلے تیرے اوپر تیری جان کا حق ہے، تیرے جسم کا حق ہے، اس کو آرام دے، اس کو کھلا، اس کو پلا، اس کی صحت کا خیال رکھ، یہ تیرے ذمے ہے۔ پھر دوسرا حق تیرے گھر والوں کا ہے، تیری اولاد کا ہے، تیری بیوی کا ہے، تیرے ماں باپ کا ہے۔ پھر تیرے مہمان کا حق ہے، تیرے دوست عزیز رشتہ دار کا حق ہے جو گھر میں آئے گا، آ سکتا ہے۔ پھر تیرے اڑوس پڑوس کا حق ہے۔ یہ سب حقوق ہیں ہمارے ذمے۔ تو میں گھر اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے ذمے جو اللہ نے حقوق لگا رکھے ہیں میں ان کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت آسان سے نیت ہے، کوئی ایکسٹرا کچھ نہیں کرنا پڑے گا اس کے لیے، جو ہم کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، لیکن صرف کیا ہے، توجہ، قبلہ درست کرنا ہے عمل کا۔ تو اس نیت کی وجہ سے یہ عمل جنت کا عمل بن جائے گا، یہ عبادت بن جائے گا۔ اس سے کہتے ہیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے، یعنی ثواب کا کام بن سکتی ہے، بشرطے کہ ہم نیت ٹھیک کر لیں اپنی۔ تو نیت کو یہ کردار ہے انسان کی زندگی میں کہ نیت ایک نیک کام کو، جنت کے عمل کو جہنم کا عمل بنا دیتی ہے۔ نیت ایک عام سے کام کو اٹھا کر جنت کا عمل بنا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا نیت بذات خود کچھ نہیں ہے، عمل بذات خود کچھ نہیں ہے، نیت ایک عمل کو اچھا کر دیتی ہے، نیت ایک عمل کو برا کر دیتی ہے۔ تو یہ نیت اگر ہم کریں گے صرف اللہ کو راضی کرنے کی تو یہ تو اخلاص بن جائے گا، یہ پھر عمل بہت اونچا جائے گا۔ اخلاص وہ چیز ہے کہ جس کی بڑی برکت ہے۔ شیطان اخلاص والوں سے بھاگتا ہے، اس لیے فرمایا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ جو بندے مخلص ہیں، یعنی ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے۔ مخلص کا مطلب یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جا کے پہاڑوں میں بسیرا کر لیں گے، زندگی کی تقاضوں سے فرار اختیار کریں گے، نہیں،
وہ گھر بھی جائیں گے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہیں گے، وہ کاروبار پہ بھی جائیں گے، وہ ملازمت پہ بھی جائیں گے، سب کام کریں گے، لیکن ان سب کام اللہ کے لیے ہوں گے ان کے. یہ ہیں اخلاص والے. یہ فرمایا ہدایت کے چراغ ہیں. چراغ سے لوگ روشنی پاتے ہیں، چراغ سے چراغ بھی جلتا ہے، دیے سے دیا جلتا ہے، آگے بات بڑھتی ہے، تو ان سے اندھیرے کم ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ ان کی برکت سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو ٹال دیتے ہیں، اخلاص والوں کی برکت سے. اس لیے کہتے ہیں بزرگ موجود ہیں، بڑا آدمی موجود ہے، اخلاص والا آدمی موجود ہے، تو اس کی وجہ سے کتنے فتنوں پہ بندھا ہوا ہے. یہ جائے گا دنیا سے، دیکھو کتنے فتنے سر اٹھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں صبح و شام. تو اخلاص ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی ہر بندے کے ہاتھ میں ہے یہ. کوئی ایسا کوئی 30 مار خانی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. بھائی جتنے کام ہم کر رہے ہیں عبادات میں ہم نیت کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو بھی مباح کام ہیں ہم ان میں اچھی نیت کر لیں، حقوق کی ادائیگی کی نیت کر لیں، ملازمت میں، تجارت میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں. حتیٰ کہ ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں میرا مسلمان بھائی خوش ہو جائے. مثلا میں گھر اس لیے جا رہا ہوں کہ میری اہلیہ خوش ہو جائے، وہ ایک مسلمان ہے، میری اولاد خوش ہو جائے، میرے ماں باپ خوش ہو جائیں مجھے دیکھ کے، میں اس لیے جا رہا ہوں. تو اس عمل نے، اس نیت نے اس عمل کو زمین سے اٹھایا اور عرش پر پہنچا دیا. یہ کردار ہے اس نیت کا. اس لیے نیت کے اوپر دھیان انسان کا مشق کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. یہی سبق آج کی آیت مبارکہ میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ فرمائیے ان صلاتی، میری عبادات، نماز عبادت ہے، عبادات کا مغز ہے، یہ سب للہ، اللہ کے لیے، اس میں کوئی غیر کا کوئی وہ نہیں ہے. ونسکی، باقی ساری عبادات، قربانی بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے. ومحیایا، میری زندگی، یعنی اس دائرے نے اور وسعت اختیار کی، صرف عبادات نہیں، محیایا زندگی کا ہر کام، ومماتی، میری موت بھی، مرنا بھی، جینا بھی، مرنا بھی. تو اس کے بعد رہ کیا گیا؟ یعنی مسلمان وہ اس کی مسلمانی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی جسم کا رواں رواں، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا قلم، اس کا قدم، اس کی ایک ایک سانس، محیا و مماتی کا اگر آپ ترجمہ کریں تو میرا ایک ایک سانس للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے. اس میں میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہا. اپنے آپ کو مائنس کر دینا یہاں سے، اخلاص میں اپنے آپ کو بھی یہاں سے نکالنا ہے. لوگوں کو تو نکالنا ہے، اپنے آپ کو بھی نکالنا ہے. میں یہ کام اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے تسکین مل جائے، اس لیے کر رہا ہوں اللہ میرا راضی ہو جائے. اس لیے فرمایا سراپا نور ہے تو، میں اندھیرا ہوں. اللہ کو خطاب کر کے کہا سراپا نور ہے تو، میں اندھیرا ہوں اپنا بعد میں پہلے میں تیرا ہوں. یعنی میں اپنے ساتھ جو میرا تعلق رشتہ ہے، میرے ساتھ، وہ بعد کا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کا میرے ساتھ رشتہ اس سے پہلے کا ہے، کیونکہ میرا خالق و مالک اس سے پہلے ہے. میں تو شعور ہوش میں بعد میں آیا، اپنے آپ کا اونر بعد میں بنا ہوں، لیکن اللہ میرے خالق اس سے پہلے ہیں. تو اس لیے اللہ ہماری پہلی ترجیح ہو، مسلمان کی پہلی ترجیح اللہ ہے. وماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ میرا اللہ کے لیے ہے. لا شریک لہ، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں. یعنی جب کوئی شریک ہی نہیں ہے تو پھر میں کس کے لیے عمل کروں؟ یعنی بہت ہی گھٹیا کہہ لیجیے یا سطحی قسم کی یہ سوچ ہے کہ اپنے عمل کی ویلیو کم لگانا. اب دیکھیں نا، ایک تاجر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ مال فلاں منڈی میں جائے گا تو لاکھ روپے کا بک سکتا ہے، اور وہ منڈی میں جانا کوئی مشکل بھی نہیں، بالکل 2 قدم پہ ہے. اور دوسری طرف اسے پتہ ہے کہ یہاں بیچوں گا تو یہ تو میرا کوڑیوں کے بھاؤ بکے گا، بھوسی کے بھاؤ بکے گا. تو کون بے وقوف آدمی ہے، نہ سمجھ آدمی ہے کہ اپنے عمل کی، اپنے مال کی قیمت یہ لگوائے. اب ایک طرف عمل ہے، اس میں اپنے آپ کو راضی کر لو، اپنے نفس کی تسکین کر لو، یا لوگوں کو راضی کر لو، لوگوں کی نظر میں اپنا آپ کچھ بنا لو، ایک یہ جذبہ ہے. تو اس سے اس عمل کی ویلیو کیا ہوئی؟ صفر بھی نہیں بلکہ مائنس میں گیا. کیونکہ قیامت والے دن 3 لوگ لائے جائیں گے، شہید، سخی، عالم. تینوں سے پوچھا جائے گا جی کیا کیا؟ کہیں گے ہم نے تیرے لیے علم حاصل کیا، تیرے لیے جان دی، تیرے لیے مال لٹا دیا، کوئی پرواہ نہیں کی. فرمایا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا. لوگ کہیں عالم،
علامہ مفتی، وقد قیل کہا جا چکا. تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ کہیں گے واہ واہ نشان حیدر اعزاز ہے، خاندان کے لیے اعزاز ہوگا، میرے لیے میری لاش کو جو ہے توپوں کی سلامی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. یہ جذبے تھے تیرے اندر. وقد قیل ہو چکا. پھر سخی کو بلایا جائے گا، تو مال لٹاتا رہا صبح و شام دونوں ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، لیکن جذبہ کیا تھا کہ یہ کہا جائے کہ بڑا سخی ہے، بڑا ہی جناب فراخ دل آدمی ہے، بہت ہی پیسے کا تو بالکل خیال ہی نہیں کرتا، غریب پرور آدمی ہے. لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے. وقد قیل کہا جا چکا. فرمایا اس کے بعد ان کو اوندھے منہ پکڑو اور جہنم میں پھینک دو جا کر. تو اس لیے عمل کی قیمت بہت کم لگوانا، مخلوق میں اپنی واہ واہ بنوانا، یہ عمل کی بہت ہی تھوڑی قیمت ہے، بلکہ تھوڑی کیا مائنس میں جائے گا، عذاب کا باعث ہوگا. اچھی قیمت یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے عمل کریں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ عمل کہاں سے کہاں پہنچے گا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، فرمایا کہ مجھے حکم اسی بات کا دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا اس حکم کی فرما برداری کرنے والا ہوں. سب سے پہلا جو مسلمان ہوتا ہے قوم میں، امت میں، وہ نبی ہوتا ہے. بعض حضرات مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ چونکہ حضور فرمانے انا اول المسلمین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے پہلے جس نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اس کی پہچان ہوئی، وہ حضور کو ہوئی ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، پھر اس سے پھر آگے پوری کائنات کو بنایا. تو سب سے پہلی جو معرفت کی تجلی پڑی ہے اللہ کی، وہ حضور کی ذات مبارک پہ پڑی ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ میں بعض رات نے فرمایا کہ اس طرف بھی اشارہ ہے. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.